سے پہلے آپ کو بتائیں گے سردار لطیف کھوسا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے بچوں کا مستقبل اسی پر محیط ہے، تو اس انداز سے آج انہوں نے ہماری پریلیمنری جو ہے بحث سنی ہے، اور اس سننے کے بعد انہوں نے مزید بحث کے لیے 17 تاریخ دی ہے، اور اس میں ہم سے یہ تقاضا بھی کیا گیا ہے کہ ہم جو بھی شواہد لگانا چاہتے ہیں وہ ذرا لیجیبل، صاف اور بہتر کاپیز کی شکل میں وہ دی جائیں، تاکہ ان کو پڑھنے میں دشواری نہ ہو، کیونکہ کچھ ہم نے نقول جو ہمیں ایسی میسر آئی تھیں جو نقول جو ہے وہ مدھم تھیں نسبتاً، تو ان کی بہتر کاپیاں لگانے کے لیے بھی ہمیں کہا گیا ہے۔ ہم نے جتنے گوشوارے بھی لیے ہیں ان میں ساروں میں اخفاء ہے۔ ہم نے جو ڈاکیومنٹس لیے ہیں اس سے مترشح ہوتا ہے کہ اس شاہی خاندان نے اس ملک کی خدمت کرنے کی بجائے اپنی یقیناً خدمت کی ہے، اور ملک کو جو ہے بالکل آئین کی بھی نفی کی ہے، قانون کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں، پامالی کی ہے، اور یہ اس لیے مستحق نہیں ہے کہ یہ ان عہدوں پر رہیں۔ آج ایک منٹ میں بھی بات کر لوں کہ اب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تمام پیٹیشنر کی جانب سے بے شمار شواہدات، بے شمار دستاویزات اور بے شمار تضادات جو نواز شریف صاحب کی تقاریر میں موجود ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ ان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ ہماری پٹیشن کو رد کریں۔ انہوں نے اگلی تاریخ لگائی ہے 17 اگست۔ میں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے درخواست کروں گا کہ 17 کے بعد اس کو مسلسل اس کی ہیئرنگ کی جائے، تاکہ بہت جلد عوام کے سامنے وہ فیصلہ آ سکے جس کا وہ بہت دنوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ کمیشن کے اندر پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے جو پٹیشن دائر کی گئی تھی اس میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کا بھی ذکر ہوا ہے، اور کمیشن نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا ہے کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن یقیناً جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی، کسی ملک کے اندر کوئی مثال نہیں ملتی، وہ ظلم روا رکھا گیا۔ اس کے بعد عدالت نے یہ کہا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ایک ایف آئی آر کے اوپر کیا وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑا آئینی سوال ہے خود بھی کہ کیا ایک وزیر اعظم کو ایک ایف آئی آر کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بھی